السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، عزیز طلباء اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ یہ دل جس کے ذریعہ انسان سوچتا سمجھتا ہے، جس کے مطابق چلتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دل اگر اسے صحیح راستے پر لے چلتا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بگاڑ اور خرابی آ جاتی ہے، شیطانی فطرت غالب آ جاتی ہے، نور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، گناہوں کی تاریکی چھا جاتی ہے، دھپے گناہوں کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاریکی پر تاریکی، تاریکی پر تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو بھلائی اور برائی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔
فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، جس طریقے سے ایک چٹائی بنی جاتی ہے، اس میں ایک ایک تیلی بنی جاتی ہے، ایسے ہی فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جس دل پہ کوئی فتنہ پیش کیا گیا، اگر اس دل نے اس فتنے کو قبول کرنے سے، اس گناہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ دل بالکل صاف شفاف رہتا ہے، اس پہ کوئی داغ دھبا نقطہ نہیں رہ جاتا، یہاں تک کہ بالکل صاف رہتا ہے، وہ بھلائی اور برائی کی پہچان رکھتا ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر کسی دل پر فتنے پیش ہوئے، اس نے قبول کر لیا، اس دل پر ایک سیاہ دھبا اور نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جس طریقے سے فتنے، گناہ، غلطیاں اس کے اندر آتی جاتی ہیں، ان کو قبول کرتا جاتا ہے، اس کا دل دھیرے دھیرے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے برائی نہیں دکھتی ہے، اور بھلائی کیا ہے وہ نہیں پہچانتا ہے، کوئی فرق اس کے یہاں نہیں ہوتا ہے بھلائی اور برائی میں۔ تو یہ معاملہ شروع کہاں ہوتا ہے؟ دل سے۔ اس دل کی اصلاح، اس دل کی تربیت، اس کی پاکیزگی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، جس کے ذریعہ ہمارا جسم، ہماری روح پاکیزہ رہتی ہے۔ اگر یہ پاکیزگی ہماری روح کے اندر نہیں پائی جائے گی تو ہمارا جسم کتنا ہی توانا اور تندرست کیوں نہ ہو، ہمارا جسم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ دل اگر بیمار رہے گا تو انسان کمزور پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بہت ہی ہٹھا کٹھا تندرست ہے، لیکن جب باطل کا سامنا ہوتا ہے وہاں ڈر جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، جسے اپنے کیے پر بھروسہ ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، جسے معلوم ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنی طاقت اسے عطا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی کی بھی شکست قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے، جبکہ جسم کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، دیکھنے میں معمولی سا انسان ہے، لیکن یہ طاقت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ طاقت اس کے دل کی اصلاح کے نتیجے میں، کیونکہ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل صحت مند ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور وہ معنوی طاقت جس کا ہم اور آپ احساس نہیں کرتے ہیں، وہ معنوی طاقت اسے مضبوط بناتی ہے، اسے طاقت عطا کرتی ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہم اپنے جسم کو بیمار ہونے کی صورت میں اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سوچے ایک انسان اپنا ہیلتھ چیک اپ کراتا ہے، کس لیے؟ جسم کے اندر کوئی بیماری تو نہیں آ گئی، شوگر لیول بڑھ تو نہیں گیا، بی پی ہائی یا لو تو نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ آ جائے جو دھیرے دھیرے ہمارے جسم کو کھا جائے اور ہمیں کمزور کر دے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے نفس اور اپنے دل کا محاسبہ کرنا لازم اور ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے ہماری روح کو گندا کر دے، دھیرے دھیرے ہماری روح کو بیمار کر دے، دھیرے دھیرے ہماری روح کو کمزور کر دے، دھیرے دھیرے ہمارے دل کو سیاہ کر دے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جائے۔ آپ سوچیں، آپ کی گاڑی ہوتی ہے، آپ اپنی گاڑی کے سال میں سروسنگ کراتے ہیں، اکاؤنٹ ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ کا سال میں حساب کرتے ہیں، آپ اپنے روح کا حساب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ اس کا حساب ہر پل اور ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں،
اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کی فرما برداری میں اس کو بجا لانے کے لیے کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر رہے ہیں یا بس اپنی منمانی میں ہمارے دل میں آیا لہذا شیطان نے ورغلایا ہم کر گزرے، ہم نے نہیں سوچا کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، حاصل کیا ہے؟ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ بعض دفعہ ہم وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونے چاہیے تھے، وہ اعمال شیطان کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، وہ عمل جس کو ہم راتوں میں جاگ جاگ کر کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں، تراویح کی ادائیگی کرتے ہیں، یا دن بھر اگر صوم رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کتنے ہی راتوں رات جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تھکاوٹ اور رت جگے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہنے والے ہوتے ہیں کہ رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں، کس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ ان کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یا تھکاوٹ اور رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے نفس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے نفس میں رب کی رضامندی شامل نہیں ہوتی ہے، یا ہمارا وہ عمل رب کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا ہے، یا تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اعمال مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل مطلوب ہے کہ آپ کا نفس جو اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، صرف اس کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے 3 صحابہ کرام نے آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کی عبادت کیسی تھی، کیسے عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے جو عبادت ذکر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کو لگا کہ آپ کہاں نبی ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا ہے، ہم آپ کے مقابل میں بہت کمتر ہیں، ہمیں تو اور عبادت کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں راتوں رات عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، محفل میں آ کر کے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے سنا ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تمہارے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، زیادہ خوف کھانے والا ہوں، لیکن اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اصلی و ارقد، رات میں جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آنکھوں کو بھی اس کا حق عطا کرتا ہوں، جسم کو بھی اس کا حق ادا کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹکڑا فرمایا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت، میرے طریقے، میرے طرز سے اعراض کیا، اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی، اس کے خلاف عبادت کی، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے دین پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، یعنی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ لہذا کثرت مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا محاسبہ کریں، کیا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والا ہے،
یا پھر انسانوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے؟ ہمارا یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ صحابہ کرام کی حالت کیا ہوتی تھی عمل کو انجام دیتے ہوئے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو انہیں ملا ہے اس کو دیتے ہیں اس حال میں ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں، ان لوگوں کی بات اس آیت میں ہے جو چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں صلاۃ بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ تقبل نفقاتہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ خرچ ضائع ہو جائے، قبول نہ ہو، کوئی ریاکاری آ جائے، کوئی دکھاوا آ جائے، کوئی غلط نیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا یہ عمل ضائع و برباد ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو رب کی رضامندی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل غلط نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا ہو جائے۔ آخر یہی وجہ تو ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ دونوں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے ایک کا تو قبول ہوا، دوسرے کا قبول نہیں ہوا۔ دونوں نے خرچ کیا تھا لیکن دوسرے کا قبول نہیں ہوا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایسے میں ایک تو حسد پیدا ہوئی دل میں، کہا کہ تمہارا قبول ہو گیا، میرا نہیں، تم کو قتل کر دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی عجیب فضا ہوتی ہے، کسی کو بڑھتا ہوا، کسی کو خوش دیکھ کر کے انسان اس کو گرانے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کر کے چالیں چلتا ہے۔ یہ ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ وہی جذبہ ہے جو قابیل کے دل میں پیدا ہوا تھا جب اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس شیطانی جذبے کو اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ جواب دیا اس نے، کوئی ریئیکشن نہ دیتے ہوئے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ دل کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کا خوف، تقویٰ، ڈر، محبت ہے، اللہ کی رضامندی مقصود ہے، تب تو یہ عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہمارے اعمال ہونے چاہیے، اس کا تقویٰ، ڈر اور خوف، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنی عبادتوں کا کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کیا وہ اس معیار پر پورا اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی ہیں۔ اگر اس معیار پہ ہماری عبادتیں نہیں اتر رہی ہیں، ہم لاکھ مسجدوں میں کھڑے رہیں، دن اور رات بیٹھے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے اگر ان اصول اور معیار پر ہماری عبادتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے کرتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ؟ ان کو کتنا ڈر ہوتا تھا، اپنے بارے میں جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں وہ کبھی مغرور نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟
کوئی صاحب حج کرنے چلے گئے، اپنے آگے حاجی کا ٹائٹل لگا دیا، کوئی اور عمل کر لیا اس کا الگ سے ٹائٹل لگا دیا. یہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو حاجی کا ٹائٹل لگایا؟ کہیں صحابہ کرام نے لگایا؟ کہیں؟ یا اس طریقے سے اور دیگر عبادتیں ہیں. آخر یہ کیا چیز ہے؟ کیا شریعت کا مزاج یہی ہے؟ ذرا سوچئے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت تھا، جھانکنے کے عالم میں تھا، لگ رہا تھا کہ اب روح نکلنے والی ہے. وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے آپ کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی تو یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یاد رکھو میری زندگی کے 3 ادوار گزرے ہیں. میری زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی، اتنی زیادہ نفرت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قادر بنا دیتا تو میں آپ کو جان سے مار دیتا. نعوذ باللہ. اتنی شدید نفرت تھی. اگر میں اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، وفات پا جاتا، تو یقینی طور پر میں جہنمی ہوتا. اس کے بعد میری زندگی میں ایک دوسرا دور آیا جب میں نے کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کے لیے جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمرو کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کیجئے کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو ایسی صورت میں میرے گناہ بخش دیے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے ماقبل کے، جب انسان نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسلام مٹا دیتا ہے. حج گزرے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو عمرو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر لی. اس وقت میرا معاملہ بہت اچھا رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. اس وقت اگر میری وفات ہوئی ہوتی تو یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا. لیکن اس کے بعد ایک تیسرا دور بھی میری زندگی کا آیا ہے جس میں میری حالتیں مختلف رہی. مجھے نہیں معلوم کہ اس صورت میں میری کیا حالت ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھ پر نوح و ماتم نہ کیا جائے. ہمارے معاشرے کے اندر نوح و ماتم کی مختلف شکلیں رائج ہیں اور کی جاتی ہیں، کہیں رو رو کر زور سے چلا چلا کر کے اور کہیں مختلف انداز میں. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام اپنے نفس کا کس طریقے سے محاسبہ کرتے تھے. اپنے عمل کے بارے میں کبھی غرور کا شکار نہیں ہوتے تھے، کبھی دھوکے کا شکار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل ضائع و برباد ہو جائے. ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان کے پاس جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی سرزنش کر رہے ہیں، اپنی زبان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بس کیجئے، ٹھہریے، رک جائیے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ھذا لاوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے
بہت ساری مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی زبان کی سرزنش کر رہا ہوں اسے برا بھلا کر۔ ذرا سوچیں ہم اور آپ، ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، بات بات پر ہماری زبانوں سے گالیاں نکلتی ہیں، بات بات پر کسی کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، بات بات پر ہمارا نفس اس طریقے سے ہمارے کنٹرول سے باہر ہے کہ بچے بچوں کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عین عید کے دن گولیاں چل جاتی ہے اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک طرف عید کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، دوسری طرف پہنچتے ہی گولیاں چل جاتی ہیں اور خون سے لت پت نظر آتے ہیں۔ گاڑیاں چلاتے ہیں، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول نہیں، اتنا محاسبہ نہیں، خود تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ساتھ میں کئی اور لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی جان کے بھی جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ ذرہ برابر نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ عمل کتنا نقصان دہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں، ہم اپنے نفس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ نفس تین طرح کے تین کیفیات کا مالک ہوتا ہے۔ ایک تو نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کا کام ہے برائیوں پر بڑھانا، برائیوں پر ابھارنا، برائیوں کی طرف رغبت دلانا۔ دوسرا ہے جسے لفظ لوامہ کہا جاتا ہے، جو انسان جب برائیاں کرتا ہے تو نفس کی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا غلط ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انسان اصلاح کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، کہ انسان اطاعت کے کاموں پر، اچھائی کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر مطمئن رہتا ہے، اس کا نفس اسے کنٹرول میں رکھتا ہے اور وہ شیطان کے قبضے میں نہیں آتا ہے۔ ایسے میں لازم اور ضروری ہے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہمارا نفس کی کیفیت نفس مطمئنہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اچھائی کے کاموں پر مطمئن رہیں۔ اور یاد رکھیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا، اپنا کھانا ہو، پینا ہو، میل جول ہو، لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، رہن سہن ہو، ہر عمل میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں کیا تو یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ کیا ہوتا ہے؟ پراگندہ حال ہوتا ہے، دھول سے اٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی دعاؤں کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ وہ پکار رہا ہوتا ہے گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بھی دیگر موجود ہیں، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، جو غذا استعمال کرتا ہے وہ حرام کی غذا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر بھلا کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا لباس حرام مال کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری غذا حرام مال کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں جو ہم پی رہے ہیں وہ حرام ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں وہ حرام ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ہم نے اس کو قبضہ کیا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور جو بھی عمل انجام دیں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر برے اعمال سے بچا،
اور وہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی و خوش ہو۔ الہ العالمین تو ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر مظلومیت کے شکار ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔